مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا علیہ من الاخلاص له فی توحیدہ وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لعمدہ حمدا یکون وصلة الى طاعتہ وعفوہ ووسیلة الى جنتہ وخفیرة من عذابہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وحامل وحیہ ومبلغ رسالاتہ سید المرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید میں سورہ حمد کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے غضب نازل فرمایا ہے اور جو گمراہوں میں سے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، انسان کی زندگی کا بہترین راستہ، کامیاب ترین راستہ، حسین ترین راستہ، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور اس ذیل میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا انداز، طرز زندگی اور زندگی کا طریقہ کیا تھا، وہ راستہ کیا تھا جس پر امام چل رہے تھے، کہ خود امام کے راستے کو بھی روایت میں صراط مستقیم کے
نام سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جو ہماری گفتگو کل شروع ہوئی تھی وہ امام کی اجتماعی زندگی، جو سوشل زندگی ہے، اجتماعی زندگی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا رہی، امام کے سیرت کے اصول کیا تھے. آپ کے سامنے دو اصول پیش کیے گئے. ایک انسان کی کرامت اور عزت، یعنی امام کی نگاہ میں بنی نوع انسان، بنی آدم کے لیے عزت اور کرامت، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، جب تک کہ وہ دشمن بن کر مقابل میں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ دشمن بن کر میدان جنگ میں نہ آ جائے، امام اس کے لیے احترام اور عزت کے قائل ہیں. اور اسی طریقے سے نرمی سے پیش آنا، نرمی اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، جس کے نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کیے کہ نرمی بھی وہیں پر ٹوٹتی تھی جہاں پر مقابلے میں کوئی دین کا دشمن بن کر، اللہ کا دشمن بن کر، رسول کا دشمن بن کر، انسانیت کا دشمن بن کر اگر کوئی مقابلے میں آتا تھا تو یہاں پر امام وہ پھر دوسری سیرت، اور اس سیرت کے دوسری اصل اور دوسرے اصول شروع ہوتے تھے. وہ دشمن کے مقابلے میں مضبوط رہنا، دشمن کے مقابلے میں محکم رہنا، دشمن کے مقابلے میں سختی سے پیش آنا، یہ دوسرے اصول ہیں زندگی کے. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ نرم گوشہ ان لوگوں کے لیے کہ جو غیر بھی ہوا کرتے تھے امام کی زندگی میں نظر آتا ہے. یہ نرمی ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن ایک جگہ جہاں پر اللہ کے اصولوں کی اور اللہ کے دین کو جاری کرنے کی بات آتی تھی، وہاں پر امام ذرا بھی نرمی نہ رسول اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، نہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی، بلکہ یہاں پر بہت ہی سخت بہت سارے واقعات ہیں. میں خالی نمونے کے طور پر ایک یا دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جہاں اللہ کے قانون اور اللہ کی حد کو جاری کرنے کی بات آتی تھی، وہاں پر نہ رسول اللہ ذرہ برابر نرمی کرتے تھے. اگر کوئی آ کر سفارش کرتا تھا تو ناراض ہوتے تھے. یعنی امام کی زندگی میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اگر کوئی آ کر اللہ کی حد جاری ہونے میں، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں اگر کوئی سفارش بھی آگے کر رہا ہے تو امام ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، سخت جملوں کے ساتھ. یہاں تک کہ رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ جو عام طور سے پڑھنے کی جرات لوگ نہیں کرتے، چونکہ اس جملے کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کے کس قانون کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے، نہ کہ فرد کے لیے فرمایا ہے. کہ جب کسی ایک خاتون پر حد جاری کرنے جا رہے تھے رسول اللہ، اور لوگوں نے آگے سفارش کی کہ یہ ایسی خاندان کے ہیں کہ جو بہت با اثر لوگ ہیں اور مشکل ہو جائے گی، حد جاری ہوگی، ناراض ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے، اور یہ اپنے لوگ ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا جرم کرے تو میں اس پر بھی وہی حد جاری کروں گا جو اس خاتون پر جاری کرنے جا رہا ہوں. یہاں مراد بیٹی نہیں ہے، اس بیٹی کی وجہ سے لوگ اس بات کو نہیں بیان کرتے کہ بیٹی تو معصومہ ہے، بیٹی کے یہاں تو کوئی خطا نہیں ہے. ہمارے شیعہ مکتب میں بیٹی کے یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہے. بات بیٹی کی نہیں ہے، بات اللہ کے قانون کی اہمیت کی ہے. امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذرہ برابر یہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے. یہ امام کی زندگی میں بھی بار بار نظر آتا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں. حتیٰ کوئی آگے سفارش کرتا تھا، بنی اسد قبیلے کے ایک شخص نے گناہ کیا، اور بنی اسد جو بہت زیادہ امام کے سپورٹر تھے، جنگوں میں امام کے ساتھ رہا کرتے تھے، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، جمل میں، بنی اسد کے لوگ آئے امام کے پاس کہ آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں. امام کا اگر امام کے لیے کوئی اگر خطا کرتا تھا تو کل آپ کے سامنے پیش کہ امام کہاں تک معاف کرتے تھے، کہاں تک اسے چھوڑ دیتے تھے. لیکن اگر کوئی اللہ کے قانون کی آ کر پامالی کرتا تھا اور اللہ کے قانون کو توڑتا تھا تو جو اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہوتا تھا اس میں ذرہ برابر امام نہیں پیچھے ہٹتے تھے. لہذا
ایک گروہ پورا آیا اور آ کر پہلے امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ جا کر امام سے سفارش کریں. امام حسین کے پاس آئے پہلے کہ آپ امام سے سفارش کریں, بابا سے اپنے سفارش کریں کہ اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو. حد جاری نہ ہونا سمجھ رہے ہیں نا, بچے سمجھ رہے ہیں, یعنی جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اسلامی حکومت میں اس پر حد جاری ہوتی تھی. مثلا کوئی شراب پیا ہے, کوئی شراب پیتا تھا, اس کے اوپر کتنے کوڑے لگتے ہیں؟ 80 کوڑے. اگر کوئی مسلمان آ کر شراب پی رہا ہو علل اعلان, چھپ کے پی رہا ہے, تو وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. وہ معافی مانگے نہ مانگے, گناہ کرے, لیکن اگر علل اعلان کوئی آ کے شراب پی رہا ہے اور دکھائی پڑ رہا ہے لوگوں میں, یعنی ایک چیز کو, بری چیز کو رائج کر رہا ہے, تو اس کی سزا جو ہے 80 کوڑے ہے. البتہ ایک واقعہ ہے ماہ رمضان کا کہ ماہ رمضان میں ایک شخص نے آ کر شراب پی اور ماہ رمضان میں وہ دیکھا گیا, اس کو امام نے 20 کوڑے اور مارے, 100 کوڑے مارے. پوچھا کہ آپ تو سزا کبھی کم و زیادہ نہیں کرتے, کیونکہ سزا کے کم زیادہ کرنے پر بھی امام, چونکہ اللہ کے حد کی رعایت کرنا. ایک مجرم آیا اور مجرم کو سزا دینے کے لیے کہا, جناب قمبر نے اس کو کوڑے مارے اور بہت غصے میں مارے, چونکہ شاید جرم اس کا جو ہے بہت زیادہ سنگین جرم تھا, اور غصے میں مارتے مارتے 2-3 کوڑا زیادہ مار لے گئے. تو امام بہت ناراض ہوئے قمبر پہ, کہا کہ تم کو اس کی سزا ملے گی کہ تم نے اللہ کی حد میں اضافہ کیوں کیا ہے, بڑھا بھی نہیں سکتے, نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. لوگ آگے سفارش کرتے تھے کم کریں, تو امام کم نہیں کرتے تھے. لہٰذا لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آگے کہا کہ آپ اپنے بابا سے سفارش کریں کہ حد میں تھوڑی سی کمی ہو جائے, یا معاف کر دیں, اس حد کو معاف کر دیں, حد جاری نہیں کریں, کوڑے نہیں ماریں. تو امام حسین علیہ السلام وہ جو جانتے ہیں, مزاج کو جانتے ہیں, امامت کے مزاج کو جانتے ہیں, رسالت کے مزاج کو جانتے ہیں, خود آئندہ کے امام ہیں, انہوں نے اس سفارش کو قبول کرنے سے منع کر دیا, کہا میں نہیں کر سکتا سفارش. امام جانتے ہیں, منع کر دیا. جب وہ مایوس ہو گئے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو خود ڈائریکٹ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سفارش کی کہ آپ جو ہے اس شخص کو کوڑے نہیں ماریں, معاف کر دیں اسے. تو امام نے جملہ فرمایا کہ جس چیز کا اختیار مجھے ہے, جس چیز کا مالک میں ہوں, اس سے اگر تم مجھے مانگو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. اتنا جملہ کہا, جس چیز کا مالک میں ہوں, اگر وہ تم مجھ سے طلب کرو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. یہ جملہ سن کے وہ بہت خوش ہوئے اور خوش واپس چلے گئے, اور جا کے امام حسین سے بھی کہا کہ آپ تو سفارش نہیں کر رہے تھے, آپ نے سفارش نہیں کی, دیکھیے ہم لوگ گئے تھے اور امام سے ہم نے کہا, امام نے ہماری بات مان لی. تو امام حسین کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حد میں امیر المومنین کچھ کمی کر دے. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا ہم نے جا کے سفارش کی. کہا تو امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے کہا کہ جس چیز کا مالک میں ہوں وہ اگر تم طلب کرو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. تو کہا تم جا کے دیکھو حد جاری ہو چکی ہوگی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا واپس آئے, کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ جس کا مالک میں ہوں وہ مجھ سے مانگو گے تو میں دے دوں گا. کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا. کہا پھر یہ حد کیسے جاری ہوئی؟ کہا میں نے کہا تھا کہ جس کا مالک میں ہوں اس کو میں تمہیں دے دوں گا, لیکن اللہ کے قانون کا مالک میں نہیں ہوں. اللہ کا قانون اللہ کا قانون ہے, اس کا مالک میں نہیں ہوں. لہذا جو لوگ سمجھتے تھے اس راز کو وہ شکایت نہیں کرتے تھے. کل میں نے آپ کے سامنے نمونے پیش کی, بعض لوگوں کو شکایت ہو جاتی تھی, اپنوں کو شکایت ہو جاتی تھی, لیکن جو اس راز کو سمجھتے تھے وہ ذرہ برابر شکایت نہیں کرتے تھے. غلام آیا, اس نے خود ہی آ کر, یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہوگا, حتماً سنا ہوا ہوگا, کہ آ کر اس نے خود ہی کہا کہ میرے اوپر حد جاری کریں, میں نے غلطی کی ہے, میرے اوپر حد جاری کریں. امام نے اس کو ٹالا, چونکہ جب تک لوگ آ کر گواہی نہیں دیں اور اس کا جرم ثابت نہ ہو تب تک حد بھی جاری نہیں ہوتی, اس کا بھی قانون ہے. یعنی شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے, اتنی فرصت نہیں ہو پائے کہ امام کے ججمنٹ جو ہیں, جو فیصلے ہیں اس کی وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں, لیکن اس کے بھی کچھ قانون ہے. ایسا نہیں امام اپنے علم کی بنیاد پر بھی حد نہیں جاری کرتا. شاہد ہو, گواہ ہوں, دلیلیں ہوں, اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں.
امام نے جب اس نے تاکید کی اور اپنی بار بار اس نے کہا تو گویا اس کے لیے اس کا جرم ثابت ہو گیا. اس کی سزا امام نے دی. سیاہ فام غلام تھا, ہاتھ اس کا کاٹ دیا, ہاتھ اس کا کٹ گیا. ہاتھ کٹنے کے بعد وہ, یہ آپ کے واقعہ حتماً سنا ہوا ہوگا, چونکہ ہمارے یہاں صرف چند واقعات ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں, لیکن بہت ہی امام کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جو نہیں آتے اور اس سے سیرت بھی استفادہ نہیں ہوتی. اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیا, امام کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے. ابن قوا نام کا شخص اس کے پاس آیا کہ تو کیا کرتا ہے؟ امام نے, علی ابن ابی طالب نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو فضائل بیان کر رہا ہے. کہا میں کیوں فضائل بیان نہ کروں, کیونکہ امام نے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے. مسئلہ نگاہ کا ہے کہ انسان کس نگاہ سے دیکھتا ہے. میں امام کی فضائل کیوں نہ بیان کروں؟ مجھے آخرت کے عذاب سے امام نے نجات دی ہے. ایک مجرم آگے کہتا ہے کہ امام نے مجھے سزا دی ہے, لیکن وہ جو اللہ کے قانون کے راز کو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے میرے ہاتھ کاٹنے کے ذریعے سے عذاب سے نجات دے دی ہے, تو میں کیوں امام کی فضائل بیان نہ کروں؟ اور وہ شرمندہ ہو کر اس کو جانا پڑ جاتا ہے. یہ خالی چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جہاں پر, البتہ اس کے بہت سارے نمونے خود رسول اللہ کی سیرت کے بھی اور امام کی سیرت کے, چند نمونے صرف اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات یعنی صرف ایک جملہ کہہ کے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے, ایک قانون بیان کر کے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے, لیکن قانون کا مسئلہ ہوتا ہے اگر فقط قانون بیان کریں ممکن ہے وہ بھول جائے, نہیں واقع یاد نہ رہے. اور نمونے بھی سب بیان نہیں ہو سکتے, چونکہ اگر سارے نمونے بیان ہوں گے تو اس کے لیے فرصت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ایک اہم قانون, ایک اہم اصل امام کی اجتماعی سیرت کی اور بہت ہی اہم سیرت کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ عدالت اجتماعی. یہ ایک بہت ہی بڑا میدان, اس پر انشاءاللہ کہیں شاید فرصت ہو تو پورے تفصیل سے گفتگو ہو, شاید اسی سال. یہاں پر خالی ایک اشارے کے طور پر آگے بڑھ جانا ہے, چونکہ ابھی 2 دن بچے ہوئے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ 2 دن میں 2 اور سیرت یعنی اقتصادی سیرت اور امام کی سیاسی سیرت کم سے کم 2 اور بیان کریں, اور بعض دوسری سیرتیں جو ہیں چھوٹ جائیں گی, ممکن حکومتی سیرت, جنگی سیرت, یہ ساری چیزیں. امام کی اجتماعی سیرت میں یعنی سوشل زندگی کی سیرت میں عدالت, یعنی عدالت کا لفظ اگر آئے تو علی ابن ابی طالب کی یاد آتی ہے. اتنا زیادہ عدالت سے امام قریب ہے, امام کی زندگی میں اس قدر عدالت نظر آتی پوری زندگی میں. امیر المومنین کا اگر نام لیا جائے تو پہلی چیز جو یاد آتی ہے وہ عدالت یاد آتی ہے. امام علی علیہ السلام کی ڈکشنری میں, لغت میں سب سے خوبصورت لفظ اگر جو تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ عدل کا لفظ تھا. عادل امام. اور عدالت کی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بھی عدالت ہے, جس کے لیے امام نے بہت سارے جملے فرمائے. العدل حیات, عدل ہی زندگی ہے. عدل کے بغیر اگر انسان کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ زندگی نہیں ہے, وہ زندگی تباہی ہے, وہ زندگی موت ہے, وہ زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اگر عدل نہیں ہے انسان کی زندگی میں, انسانی معاشرے میں, چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک, گھر اور فیملی سے لے کر حکومتوں تک اگر عدل نہیں. عدل حیات, العدل سائس عام. عدل جو ہے عمومی قانون ہے, ایک عام قانون ہے, ایک کامن قانون ہے سب کے لیے. افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر, حکمت نمبر 374 نہج البلاغہ میں. بہترین جہاد, امام کا یہ جملہ جو نہج البلاغہ موجود ہے, بہترین جہاد ظالم حاکم اور ظالم امام کے سامنے کلمہ عدل کہنا ہے, عدل کی تلقین کرنا ہے. اگر کوئی انسان جہاد کرنا چاہتا ہے اور جہاد میں بھی بہترین جہاد کرنا چاہتا ہے کہ یہ جہاد فقط مردوں پر واجب نہیں ہے, وہ جہاد جو مردوں پر واجب ہے وہ شمشیر اٹھانا, تلوار اٹھانا, جنگ میں جانا اگر وہ حالات پیدا ہوں, لیکن کچھ جہاد ہے جو سب کے لیے ہے, مرد عورت سب اس میں برابر ہیں. امام نے یہاں پہ کیا فرمایا 374 نمبر حکمت میں کہ افضل الجہاد, با فضیلت ترین جہاد, بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمۃ عدل عند امام جائر. ظالم امام, ظالم حاکم, امام سے مراد وہی جو ظلم کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہاں پر, چونکہ امام کے پہلے معنی کیے جا چکے ہیں.
کہ امام ظالموں کا بھی ہوتا ہے، کافروں کا بھی ہوتا ہے، عادل کا بھی امام ہوتا ہے. جو بھی جس طرف ایک گروہ کو لے کر جانا شروع کر دے وہ اس کا امام بن جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ظالم حاکم کے سامنے آ کر کوئی عدل کی بات کرے، عدل کا کلمہ بلند کرے، تو یہ عظیم ترین جہاد ہے کہ ائمہ کی زندگی میں یہ جہاد جگہ 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 نظر آتا ہے. ہمارے بعد کے ائمہ کو تلوار اٹھانے کے اور یہ جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ظالم حاکم کے سامنے کلمہ عدل بیان کرنے کے جہاد ہمیشہ انجام دیتے رہے. یہ جہاد کبھی نہیں رکا. اس جہاد سے کبھی متوکل جیسا ظالم بادشاہ امام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، شراب دربار میں چل رہا ہے، شراب کی محفل سجی ہوئی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایسی حالت میں امام کو دربار میں لے آنا، اس کا درد کتنا ہے یہ ہم احساس نہیں کر سکتے. یعنی امام کو متوکل کے دربار میں ایسی حالت میں امام کو بلایا جائے. اب امام کیا کریں؟ فقط یہاں تک نہیں کہ امام کو بلا لیا گیا، رقص و سرود کی اس محفل میں امام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کچھ شعر پڑھیں. اللہ اکبر، آپ بھی کچھ کلام پڑھیں. سب لوگ شعر پڑھ رہے ہیں، سب لوگ اس محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں، سب لوگ دوسروں کے مزے کے سامان فراہم کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ اشعار پڑھیں. امام نے جو اشعار پڑھے، صرف موت کا تذکرہ اس اشعار میں، لیکن وہ فقط اشعار کا اثر نہیں تھا، وہ جس زبان سے پڑھا جا رہا تھا، جس دل سے پڑھا جا رہا تھا، اس کا اثر تھا کہ متوکل جیسا انسان اپنے شراب کے پیالے کو پھینک کر بے اختیار رونا شروع ہو گیا. یعنی کلمہ عدل کہنا کہاں پر جا کر؟ متوکل جیسے ظالم حاکم کے سامنے، منصور جیسے ظالم حاکم کے سامنے جا کر کلمہ عدل کہنا. یہ ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ امام صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جہاد کریں، یہ جہاد امام نے، تمام ائمہ نے خود انجام دیا. پھر امام نے متعدد جگہوں پر، ہمیں اقوال وہ سارے اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کہ امام نے اس عدل کے قانون کے لیے کتنے جو اصول بیان فرمائے ہیں کہ مثالیں پیش کریں وہ زیادہ مناسب ہوتی ہیں. میں نے تیاری جو کی تو بہت زیادہ تیاری کی تھی، شاید اس کا آدھا بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر پائیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم پیش کرنا چاہیں گے تو سننے کے لیے تھوڑا ابھی زیادہ آمادگی کی ضرورت ہے. یعنی پھر کچھ چیزیں وہ کہ جو ہم نے نہیں تیاری کی وہ ہم کو شامل کرنا پڑتا ہے تاکہ آسانی سے سنی جا سکے بات اور مشکل پیش نہ آئے. عدالت کے سلسلے میں یہ رسول اللہ کا بیان آیا تھا، خود رسول اللہ پہلے فرما گئے تھے کہ اِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلْ عَلَى تَعْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنزِيلِهِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب. کہ یہ روایت اسد الغابہ کتاب اہل سنت کی ساری کتابیں ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611، اور مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند، اس میں بھی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 82 پر، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہ تم میں سے ایک انسان وہ ہے کہ جو آ کر قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا، جنگ کرے گا. قرآن کی تعویل، قرآن کا مطلب پہنچانے پہ، کہ قرآن کا اصلی مطلب کیا ہے. قرآن نازل ہی اسی ہوا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل کو قائم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے کما قاتلت علی تنزیل ہی، جس طریقے سے ہم نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، جس طریقے سے خود رسول اللہ نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی. تنزیل یعنی قرآن کے نازل ہونے پر، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے پر رسول اللہ نے کتنی جنگیں کی ہیں. رسول اللہ کی اصلی جنگ کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے، اللہ کے اصولوں کو آ کر قائم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ فقط تلاوت کرنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں کہ فقط آیتوں کو پڑھ کر سنانا چاہ رہے تھے، نہیں، اللہ کے اصولوں کو آ کر معاشرے میں رسول اللہ قائم کرنا چاہ رہے تھے. یہ تنزیل کی جنگ تھی. تنزیل کی 82 جنگیں تقریباً رسول اللہ نے لڑی اپنے 10 سالوں میں، جنگیں لڑیں، اور اس کے پہلے بھی مبارزہ جاری تھا جو جنگ کی شکل میں نہیں تھا، لیکن مبارزہ تھا رسول اللہ کا. جہاد جاری تھا مکے میں، اور فرمایا کہ میرے بعد قرآن کے مطلب کو پہنچانے میں اس کے بارے میں جنگ، کیونکہ قرآن کو منحرف کیا جائے گا. تو ایک شخص وہ ہے
کہ جو یہ اہل سنت کی کتاب سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں خدمت میں کہ ایک شخص تم میں وہ ہے کہ جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا جس طریقے سے میں قرآن کی تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں. وہ علی ابن ابی طالب. اور وہ ذات کون ہے؟ وہ امیر المومنین کی ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات. اور اس وہی عدالت کو قائم کرنے کے لیے امیر المومنین نے کتنی بڑی جنگیں لڑی ہیں. کل 4.5 سال کی حکومت ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. 4.5 سالہ حکومت میں امام کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑیں، جمل، صفین اور نہروان. اور یہ تینوں جنگیں قرآن کی تعویل پہ تھیں، کیونکہ قرآن کو چھوڑا نہیں گیا تھا. رسول اللہ جو جنگیں لڑ رہے تھے وہ قرآن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، قرآن کو مٹانا چاہ رہے تھے. یہاں جو سامنے لوگ آئے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن کے حافظ لوگ ہیں، قرآن کو نوک نیزے پہ بلند کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کو نمونہ بنا کر پیش کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کا بہانہ لینے والے لوگ ہیں. تو امیر المومنین کو جو جنگ لڑنی ہے وہ تنزیل کی جنگ لڑنی، البتہ تعویل کی جنگ لڑنی. البتہ تنزیل کی جو جنگ رسول اللہ لڑ رہے تھے اس جنگ میں امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ شریک تھے. 23 سال تک امیر المومنین نے رسول اللہ کے ساتھ تنزیل کی جنگ لڑی، جس میں جنگ رسول اللہ کی تھی، امام رسول اللہ کے حامی تھے. اور رسول اللہ کے بعد 30 سالوں تک، یعنی صرف 4.5 سال حکومت کے نہیں بلکہ 30 سالوں تک امیر المومنین نے تعویل کی جنگ لڑی، یعنی اس عدالت کو قائم کرنے کی جنگ لڑی ہے. امام جاتے تھے، پہلی خلافت کا زمانہ ہو یا دوسری خلافت کا زمانہ ہو یا تیسری خلافت کا زمانہ ہو، ہر دور میں جہاں بھی قرآن کی تعویل کی بات آتی تھی امیر المومنین وہاں پر پہنچتے تھے، یا امیر المومنین اپنے اصحاب کو بھیجتے تھے، اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے. یہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے اور بہت مفصل یہ بحث ہے کہ امام نے کتنے مقامات پر جا کر کس طریقے سے جا کر اسلام کی حفاظت کی اور کس طرح سے جا کر قرآن کی حفاظت کی ہے امام علی علیہ السلام نے. عدالت کو قائم کرنے کے لیے پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ ہوا کہ امام کے زمانے میں، یعنی امام کی حکومت کے زمانے میں بیت القصص تعمیر کی گئی، جہاں پر لوگ آ کر اپنی شکایتوں کو لکھ کر دے کر چلے جائیں حکومت کے خلاف. یہ پوری تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. رسول اللہ کے دور میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، چونکہ حکومت محدود تھی، حکومت مختصر تھی، سارے مسائل لوگ آ کر آسانی سے بیان کر کے چلے جاتے تھے. لیکن فاصلہ بڑھنے کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ سب آ کر نہیں بیان کر سکتے تھے. تو پوری تاریخ انسانیت میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی کہ جہاں پر لوگ آ کر حکومت کے سلسلے میں اپنی کوئی شکایت ہو تو وہ آ کر لکھ کر وہاں پر چلے جائیں. رسول اللہ کے دور کی مشکل یہ تھی کہ لکھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا، یہ بھی مشکل تھی. کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کل پرسوں کی، پورے مکے میں 17 لوگ تھے اور پورے مدینے میں صرف 14 لوگ تھے. لیکن امیر المومنین السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. علم نے ترقی کر لی تھی، رسول اللہ نے علم کے میدان میں ایسی ترقی دی تھی کہ اب لوگ پڑھنا لکھنا جان گئے تھے اچھے طریقے سے. لہذا یہ واقعہ ممکن ہم کو لگے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. ابھی بھی حکومتیں اپنے خلاف شکایت سننے کو تیار نہیں ہوتی، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی اپوزیشن اگر کوئی بحث کرنا چاہتی ہے تو کتنے مسائل چلتے ہیں. ابھی بھی بڑے بڑے ملکوں میں پارلیمنٹوں میں کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں، مائک ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا یہاں. البتہ یہ اس طرح کی خبریں شاید بہرحال سننے میں تو آتی ہیں. بہت مہذب ملکوں میں بھی صرف ہندوستانی میں یہ واقعہ نہیں ہوتا کہ کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر چل رہی ہوں. نہیں، بہت مہذب جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت مہذب اور سویلائزڈ لوگ، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے. یعنی امام کے زمانے میں شکایت کرنے والوں کو پورا موقع تھا کہ جو بھی شکایت کرنا چاہے وہ آ کر کرے، اور امام آ کے سنتے تھے. یعنی ایک قانون یہ تھا کہ البتہ شاید اس کی فرصت نہ ہو بیان کرنے کی، امام نہ صرف شکایتیں سنتے تھے، مشورے سنتے تھے. البتہ پچھلے سال آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ بھی مشورے سنتے تھے، مشورے لیتے تھے. کہ اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ فقط رسول اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو مشوروں کی ضرورت نہیں. جس کے پاس
جو نور الہی سے اور علم الہی سے تمام مسائل کو دیکھ رہا ہو وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوا کرتا، لیکن مشورے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں سے مشورہ لیا جائے تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنے آپ ان کا ذہن مفلوج نہیں ہو جاتا۔ مثلا اپنے بچوں سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو ان کی شخصیت بنے گی کہ ہاں ہمیں اس لائق سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، اور اچھے مشورے قبول بھی ہوتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے آ کر وہ سارے، چونکہ رسول اللہ کے بعد، اب یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، واقعہ نہیں یعنی ایک اہم حقیقت، کہ رسول اللہ نے آ کر جہالت کے تمام اصولوں کو توڑا تھا، ختم کیا تھا، خاندانی امتیازات ختم کیے تھے، عرب و عجم کے فرق کو مٹا دیا تھا، یعنی صرف کہا نہیں تھا، صرف خطبے نہیں دیے تھے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آ کر وہ سب کچھ مٹا دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ کے بعد پھر وہ سب کچھ دھیرے دھیرے چیزیں پلٹنا شروع ہو گئی تھی۔ امیر المومنین نے آ کر وہ ساری چیزیں پھر نئے سرے سے کسی چیز کو قائم کرنا، یہ پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ دور جہالت میں یہ کام بہت ہی مشکل کام تھا، رسول اللہ کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن چونکہ نئے سرے سے قائم کرنا تھا ایک طرح سے آسان تھا، لیکن ایک مرتبہ قائم ہو جانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا، پھر آ کر دوبارہ قائم کرنا، یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین اسلام کو حکومت دی جا رہی تھی لیکن امیر المومنین حکومت لینے کو تیار نہیں تھے۔ آ کر لوگ آ کر امام کو گھیرے ہوئے تھے، اتنا زیادہ امام پر چاروں طرف سے امام کو گھیر رکھا تھا۔ خلافت سوم کے بعد، خلیفہ سوم کے بعد آ کر اس طرح سے امام کو گھیر رکھا تھا کہ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے کہ حتیٰ قریب تھا کہ میرے بیٹے کچل دیے جائیں، اس طرح، چونکہ بیٹوں نے آ کر امام کو گھیر رکھا تھا، یعنی اس طرح سے لوگ فورس ڈال رہے تھے، اس طریقے سے چاروں طرف سے امام کو گھیرو، آپ حکومت لیں، آپ حکومت لیں، لیکن حکومت امام لینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں لینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے؟ کوئی وہاں پر امام تکلف کر رہے تھے کہ مجھے نہیں، حکومت نہیں چاہیے تم آئے دینے کے لیے۔ وہ حکومت کی جو پہلے امام لے رہے تھے، جس کے لیے پہلے امام نے جس کے لیے امام نے دلیل پیش کی، استدلال کیا، بحث کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قربانی دی، آج 25 سال بعد امام حکومت کو کیوں نہیں لے رہے ہیں 24 سال بعد؟ وجہ یہ ہے کہ اس 24 سال کے بعد اس حکومت کی طرف پلٹانا جو رسول اللہ کی حکومت تھی اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور وہ مشکل اتنی بڑی تھی کہ 4.5 سال تک امام کوشش کرتے کرتے شہادت کی منزل پر پہنچ گئے، لیکن لوگ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے تھے کہ رسول اللہ کی حکومت کو پھر سے قبول کریں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں عزیزو، 4.5 سال امام کا پورا جہاد صرف معاویہ جیسے لوگوں کے خلاف نہیں تھا، اندر بھی امام کے لیے مشکل کیا تھی کہ اتنا زیادہ اس حکومت سے انحراف پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ رسول اللہ کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بار بار فریادیں بلند ہوتی تھی، بار بار آ کر امام کہتے تھے اس بات کو سنو، لوگ نہیں سنتے تھے، فریادیں بلند کرنا شروع کر دیتے تھے۔ خاص کر مالی اعتبار سے، مالی مسئلے میں مشکل تھا، واقعاً بہت سخت مسئلہ تھا کہ کس طریقے سے آ کر بیت المال کے مسئلے میں نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا۔ بعض لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، مثلا جو صحابی آیا، صحابی کو بھی امام نے کچھ دیا، بعد میں ایک غلام آیا، غلام کو بھی امام نے، جیسے کل واقعہ پیش کیا امام کی بہن کا اور کنیز کا، ویسے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک صحابی، ایک انصاری آیا، امام نے اس کو جو ہے کچھ درہم دیے، اس کے بعد جو ہے ایک غلام آیا، اس کو بھی امام نے وہی درہم دیے، فوراً صحابی نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنی درہم دیا جتنا اس کل جس غلام کو کل آزاد کیا گیا اس کو بھی اتنی درہم دیا۔ امام نے بالکل وہی جواب دیا جو پہلے آپ کے سامنے جواب پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ 1-2 مرتبہ کے واقعات ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہو، اگر یہ کئی مرتبہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے تو اصل میں کتنی بار پیش آیا ہوگا یہ سمجھنا پڑے گا انسان۔ یہ تو نہیں سارے واقعات تاریخ میں لکھ دیے گئے ہیں، اگر کوئی واقعہ، کسی طرح کا واقعہ بار بار تاریخ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے تو کتنی مرتبہ پیش آیا ہوگا، اس سے اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ امام کو کتنی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ نہیں کہ حکومت آ گئی ہے تو بہت آسان ہو گیا، سب کچھ اب آسانی سے طے ہو جائے گا۔ امام کو رسول اللہ کی حکومت آ کر چلانی تھی، نہ تو یہ مشکلات پیش آتی تھی۔ گورنروں کے ذریعے سے مشکلات، کتنے خط اسی نہج البلاغہ میں کتنے خط موجود ہیں امام نے جو اپنے گورنروں کو لکھے ہیں۔ امام نے
جتنے بھی گورنر تھے خلیفہ سوم کے جتنے بھی گورنر تھے امام نے آ کر ان سب کو معزول کر دیا تھا، چونکہ سسٹم جو ہے وہ کیا تھا، سسٹم ایک ناکارہ سسٹم بن چکا تھا. ان گورنروں کے ذریعے سے ایک الہی حکومت نہیں چل سکتی تھی. یہاں پر امام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا کہ انہی گورنروں میں خود معاویہ بھی تھا جس نے قبول نہیں کیا اور یہ ساری جنگ پیش آئی. امام نے سب کو معزول کر دیا. امام نے اپنے نئے گورنر تمام جگہوں پر بھیجے، آذربائیجان، ایران، عراق، بصرہ، کوفہ، مختلف جو علاقے تقسیم ہوئے تھے، تمام علاقوں میں، فارس، تمام علاقوں میں امام نے اپنے اپنے نئے گورنر بھیجے. لیکن یہ نئے گورنر ایک ایسے دور میں وہ زندگی گزار چکے تھے کہ امام کے انتخاب کرنے کے باوجود بھی جا کر وہ غلطیاں کرتے تھے. چونکہ امام کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا تھا، واقعاً مشکل ہو رہا تھا. امام کی عادلانہ حکومت کے ساتھ چل پانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی. بعض لوگوں کو ڈانٹتے تھے، بعض لوگوں کو معزول کرتے تھے، بعض لوگوں کے لیے سختی کرتے تھے. اسی نہج البلاغہ میں متعدد خطوط موجود ہیں. نمونے کے طور پہ ایک خط میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ امام نے سنا، چونکہ امام کے بعد میں پتہ نہیں عرض ہو پائے گا نہیں، امام جو ہے صرف یہ نہیں کسی کو گورنر بنا کے بھیج دیا تو بس ٹھیک ہے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. امام کے افراد ہوا کرتے تھے جو جا کر نگرانی کرتے تھے کہ یہ گورنر جو بن کے جا رہا ہے وہ امام کے اصولوں کے مطابق حکومت کر رہا ہے یا حکومت نہیں کر رہا. یہ معمولی مسئلہ نہیں کہ چلیں تھوڑا حکومت میں نرمی و کمی زیادتی، چونکہ الہی حکومت ہے تو الہی حکومت کو الہی قانون پر ہی چلنا ہے. جب امام نے سنا، امام کے پاس رپورٹ آئی کہ گورنر نے بیت المال کے رقم کو اپنے عزیزوں میں بانٹنا شروع کر دیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کیا. یہ 43 نمبر کا خط ہے، 43 نمبر کا. کل آپ کے سامنے 53 نمبر کا خط پڑھا تھا جو جناب مالک اشتر کے نام تھا. یہ 43 نمبر کا خط. امام کو پاس جب یہ خبر پہنچی تو امام نے بلغنی انک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت الہک، مجھے ایک خبر تیرے بارے میں ملی ہے، اگر تو نے واقعاً یہ عمل انجام دیا ہے تو تو نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے خرید لیا ہے. وعصیت امامک، اور تو نے اپنے امام کی نافرمانی کی ہے. انک تقسم فعل المسلمین الذی حاضته رماحهم وخیولهم وأریقت علیہ دماؤہم، وہ بیت المال، وہ مسلمانوں کا مال کہ جس کے لیے مسلمانوں نے تلواریں چلائی ہیں، نیزے چلائے ہیں، جس کے لیے انہوں نے خون بہایا ہے، اس مال کو تو اپنے عزیزوں کو بلا بلا کر ان کو دے رہا ہے، ان کے اندر تقسیم کر رہا ہے. یعنی یہ چیز اتنی نارمل کبھی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو عیب نہیں لگتا کہ ایک گورنر، ایک حاکم آئے اور اپنے عزیزوں کو پوسٹ دینا شروع کرے، اپنے عزیزوں کو دولت دینا شروع کرے، اپنے عزیزوں کو کمپنیوں کے ٹھیکے دینا شروع کرے. تو لوگ اس کا حق سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مقام کے سیاست پہ پہنچا تو اس کو سب کچھ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز نارمل ہو چکی، یعنی ظلم اتنا عادی نارمل ہو جاتا ہے. لیکن امام کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، امام کی سیرت میں نہیں ہو سکتا. کہا کہ تو نے یہ کرنا شروع کیا ہے، تو نے اپنے فیمن ایتامک من اعراب قومک. پھر امام کا جملہ کیا ہے؟ فوالذی فلق الحب وبرع النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے اگائے ہیں اور اس ذات کی قسم جس نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی پروردگار کی قسم. لئن کان ذلک حقا لتجدن لک علی حوانا ولتخفن عندی میزانا. اگر خدا کی قسم یہ بات سچ ہے، دیکھیں امام کے گفتگو کا انداز کیا ہے. چونکہ ابھی کسی نے آ کے خبر دی ہے تو امام یہ نہیں کہتے کہ یہ حتماً تو نے ایسا کیا ہے، بلکہ امام کہتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو تو میری نگاہوں میں حقیر ہو گیا، تو میری نگاہوں میں پست ہو گیا، تو میری نگاہوں میں ذلیل ہو گیا. فلا تستہن بحق ربک، اللہ کے حق کو معمولی نہ سمجھ. ولا تصلح دنیا کا بمحق دینک، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے. اور دیکھ تو اپنے دین کی تباہی کے ذریعے سے اپنی دنیا کو نہ سنوار. یہ معیار ہے. دنیا سنوارنا اچھی چیز ہے، دنیا بنانا اچھی چیز ہے، دنیا میں ایک عزت کی زندگی گزارنا اچھی چیز ہے. روایت آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ایک حصہ پیش کیا کہ روایت میں جملہ موجود ہے کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے یہ ہے کسی کی اچھی بیوی ہو، بڑا مکان ہو، اچھی سواری ہو.
یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ہے، منع نہیں کیا گیا انسان کو، لیکن وہ دنیا جو سواری جائے آخرت کو بگاڑ کے، یعنی آخرت کی طرف سے ایک طرف سے بگاڑتے چلے جائیں اور دوسری طرف سے دنیا کو سنوارتے چلے جائیں، امام فرماتے ہیں یہ کام نہیں، ولا تصلح دنیا کا بے محق دینک، اپنے دین کی بربادی کے ذریعے سے اپنی دنیا کو تو نہ اصلاح کرنا سوار، فتکون من الاخسرین اعمالا، اس کے نتیجے میں تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، یعنی یہ سودا جو تو کرے گا وہ سودا گھاٹے کا سودا ہوگا، نقصان میں پڑ جائے گا۔ عثمان ابن حنیف کے بارے میں سے اتنا معلوم، یہ واقعہ آپ کا سنا، اسے اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ غالباً 45 نمبر کی حکمت ہے کہ پڑھیں، بہت خوبصورت حکمت ہے، جہاں امام نے خود اپنی زندگی کے بارے میں بھی آ کر گفتگو کی ہے کہ عثمان ابن حنیف جو امام کے بہت ہی خاص صحابی تھے اور بزرگ صحابی تھے، معمولی انسان بھی نہیں تھے۔ جب ان کے بارے میں امام نے سنا کہ وہ ایک ایسی دعوت میں جا کر انہوں نے شرکت کی ہے، جی ہاں 45 نمبر، فرمایا کہ ایک ایسی دعوت میں انہوں نے شرکت کی جہاں پر فقط امیروں کو بلایا گیا ہے، فقط مالداروں کو وہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ امام نے زبردست خط لکھا، یہ خط تھوڑا بڑا ہے، جو اس کے پہلے آپ کے سامنے خط پڑا وہ چھوٹا سا خط تھا، لیکن عثمان ابن حنیف چونکہ خاص صحابی تھے، فقط گورنر نہیں تھے، امام کے بہت خاص صحابی تھے جن کو امام بہت چاہتے تھے، لہذا امام نے ایک تفصیل سے خط لکھا کہ عثمان مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ایسی دعوت میں شرکت کر رہے ہو جہاں فقط دولت مندوں کو، امیروں کو بلایا گیا، میرے لحاظ سے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی خطا کی ہے؟ بلانے والے کی خطا ہے، میرے جانے والے کی کیا خطا ہے؟ بلانے والے نے غریبوں کو نہیں بلایا ہے، لیکن میں اگر چلا گیا تو میری کیا غلطی؟ مجھے بلایا گیا، میں چلا گیا، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں امیر المومنین کا گورنر اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ امام اس کو خط لکھتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ تم ایسی دعوت میں شرکت کر رہے ہو کہ جہاں پر صرف دولت مندوں کو بلایا گیا ہے، غریبوں کے اس لیے نہیں بلایا گیا کہیں اسٹینڈرڈ پارٹی کے جو ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں نامناسب لباس میں نہ چلے آئیں، کہیں ان کے لباس جو بہت مناسب نہ ہو، ایسا ہو۔ پھر بتایا کہ عثمان تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا امام کیسے زندگی گزارتا ہے، تمہارا امام کیا کھاتا ہے، تمہارا امام کیا پیتا ہے، تمہارا امام کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اے عثمان اگر میں بھی چاہتا تو میں بھی گندم کی روٹی اور شہد کھا سکتا تھا۔ یہ جملہ اسی خط میں 45 نمبر خط میں، یعنی یہ بہت بڑی غزا تھی اس دور کے لیے، بہت ہی بڑی غزا یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں بھی گندم کی روٹی اور شہد کھا سکتا تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ میں کبھی یہ کھاتا ہوں؟ جس نے ایک قرص روٹی، سوکھی روٹی پر ہمیشہ اکتفا کی ہے، جس نے کبھی ایک دو خرما کھایا ہے، اس امام کے گورنر بن کے تم جا کر ایسی پارٹیوں میں شرکت کرو جہاں پہ دسترخوان سجائے گئے ہوں، یہ علی بن ابی طالب کو گوارا نہیں ہے۔ یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ چلنا بہت اچھا بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے، بہت ہی عظمت ہے لیکن بہت سخت بھی ہے۔ اپنی بیٹی گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بقرعید عید قربان ہے، اپنی بیٹی کے گلے میں زمرد کا ہار پڑا ہوا ہے، نام ام کلثوم، تاریخ میں جو آیا جناب ام کلثوم کے گلے میں زمرد کا ایک ہار نظر آیا۔ پوچھا بیٹی یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے عاریہ کے طور پر لیا ہے بیت المال سے۔ عاریہ لینا بالکل جائز کام، بالکل کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے کوئی مشکل ہے، دینی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، حق بھی ہے، یہ خاتون کا حق۔ دین نے بھی بتایا کہ خواتین اپنے آپ کو آراستہ کریں، زیور پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے، خواتین کے لیے زیور تاکید بلکہ کہ پہنے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے یہی عمل انجام دیا تھا، کوئی اور کچھ عمل انجام نہیں دیا تھا۔ گلے میں زمرد کا ہار پڑا ہوا تھا، بیٹی یہ کہاں سے پہنا ہے؟ کہا کہ میں نے بیت المال سے عاریہ لیا ہے، ایک دن کے لیے، عید کا دن ہے۔ تو امام کی نگاہیں بدل گئیں، سختی سے دیکھا، کہا بیٹی کیا اس کوفے میں تمام مسلمان مومنین کی عورتوں کے پاس اس طرح کا ہار موجود ہے جو تم نے پہن رکھا ہے؟ ایک بالکل جائز کام، بالکل صحیح کام،
لیکن امام کے گھر میں اگر یہ عمل انجام پائے تو امام اسے بھی آ کر روکتے ہیں، بیٹی کیا اور دوسرے لوگ بھی اس طریقے کے ہار پہننے کی توانائی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو اے میری بیٹی تم بھی یہ ہار نہیں پہن سکتی۔ اور پھر گئے ابو رافع کے پاس کہ جو بیت المال کے خازن تھے، جا کر انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر پھر کبھی ایسا کام کیا تو تمہیں سزا دوں گا۔ یہ امیر المومنین کی عدالت ہے عزیزو۔ عدالت کا کلمہ بلند کرنا، عدالت کی باتیں کرنا، عدالت کے نعرے لگانا، یہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن عدالت کو آ کر گھر سے لے کر باہر تک رائج کرنا اور نافذ کرنا، یہ امیر المومنین اسلام کی زندگی میں، یہ باتیں وہ نہیں کہ آپ ممکن ہے روزانہ سنی جائیں، لیکن یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں کہ ایک مرتبہ اگر اپنا لیا جائے تو زندگی انسان کی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا بیٹی آپ کو حق نہیں ہے یہ ہار پہنے۔ بیت الاموال کی تقسیم میں اس قدر ایک تھوڑا سا مطلب یہاں پہ سننے کو ہوا کیا، بیت المال کے ساتھ ہوا کیا؟ رسول اللہ اگر سب کو جتنا بھی بیت المال ملتا تھا جنگوں میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کے بعد خلافت دوم کے زمانے میں دیکھیں ممکن ہے کہ عام مسلمانوں کی یہ باتیں چھوٹی باتیں نظر آئیں، لیکن یہی تھوڑی سی باتیں بعد میں اتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنی کہ امیر المومنین آ کر اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور مشکل پیش آ رہی۔ تبدیلیاں تھوڑا تھوڑا شروع ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان کو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ بیت المال میں کیا ہوا، خلافت سوم خلیفہ سوم کے زمانے میں میٹنگ بلائی گئی، جلسہ ہوا، اور یہ کہ کس طریقے سے بیت المال تقسیم کیا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، اس مشورے کے نتیجے میں دفتر بنائے گئے باقاعدہ۔ دفتر میں طبقہ طبقہ گروہ گروہ الگ الگ بنایا گیا کہ یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یعنی فرق کیا ہے، مہاجرین جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہ انصار ہیں جو اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں، یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اس خاندان کے ہیں، یہ اس خاندان کے ہیں، اس طریقے کے درجات بنائے گئے۔ یہ درجہ بنانا، یہ گروہ گروہ بنانا کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگا، لیکن ہو کیا رہا تھا، رسول اللہ نے سارے اموال کو برابر برابر ہمیشہ تقسیم کیا۔ اسلامی حکومت آنے کے بعد پہلی مرتبہ کیا ہوا، درجے بنائے گئے، دفتر باقاعدہ مشورہ دیا گیا جس طریقے سے ایران اور روم میں دولت کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بیت الاموال کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ انحراف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انحراف شروع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آ کر کہا جائے کہ ہم دین کو نہیں مانتے، دین کی صریحاً مخالفت کی جائے۔ انحراف بہت ہی باریکی سے شروع کیا جاتا ہے، ایک ایسے کام سے شروع کیا جاتا ہے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہو، لیکن دین پامال ہو رہا ہے، قانون پامال ہو رہا ہے، رسول اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے۔ دفتر بیت المال کے آفیسز میں دفتر لا کر رکھ دیے گئے، یعنی دفتر سمجھ رہے ہیں نا، دفتر ہی کہتے ہیں، وہ پورے چارٹ اور پوری وہ ڈیٹیل آ کر رکھ دی گئی کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور طبقہ اس طریقے سے بنایا گیا۔ سب سے زیادہ مہاجرین کو دیا جائے گا بیت المال، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انصار کو دیا جائے گا، انصار کے بعد انصار کو مال دیا جائے گا، انصاری کو فضیلت حاصل ہے، انصاری میں پھر عرب کو زیادہ دیا جائے گا، عرب کو عجم کے اوپر زیادہ دیا جائے گا۔ حتیٰ رسول اللہ کی ازواج میں بھی نام الگ الگ لکھے گئے کہ رسول اللہ کی ازواج میں جو ازواج عرب ہیں ان کو زیادہ دیا جائے گا، جو غیر عرب ہیں ان کو کم دیا جائے گا۔ یہ انحرافات تھے، اور ممکن ہے کہ عام مسلمان کو یہ انحراف چھوٹا سا انحراف نظر آئے، لیکن یہ انحراف اگر آئے اور رسول اللہ کی حکومت کے رخ کو پورا بدل دے تو یہ بہت ہی بڑا انحراف۔ یہ سارے کام کیے گئے اور یہ کام رائج کر دیا گیا، اتنا زیادہ یہ رائج کر دیا گیا کہ جب امیر المومنین اسلام کا زمانہ آیا تو وہ لوگ جو اصحاب تھے، جو مہاجرین تھے، اتنے دولت مند ہو چکے تھے۔ اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ایک فرد کے بارے میں، اتنے زیادہ دولت مند ہو چکے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف، جن کی جوٹ کے جو خلیفہ سوم کے بہنوئی ہوا کرتے تھے، اتنی زیادہ دولت تھی ان کے پاس کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سونا
کلو کلو میں تقسیم کیا گیا، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، یہ بہت بڑی دولت اس زمانے کی ہوا کرتی تھی. ایک محل ایجپٹ میں ہے تو ایک محل بصرہ میں ہے تو ایک محل کوفے میں ہے تو ایک محل مدینے میں ہے. الگ الگ ملکوں میں ان کے بنگلے اور محل ہوا کرتے تھے. یہ کتنے سالوں میں ہوا؟ یعنی رسول اللہ کی حکومت کے دور کی، جہاں رسول اللہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، حجرے تھے. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین اسلام کے دور آتے آتے اتنی تبدیلی، وہی جو تھوڑا سی دفتر کی تبدیلی ہوئی تھی، اس دفتر کی تبدیلی کے نتیجے میں ادھر فقیر لوگ ہوتے چلے گئے. غربت سے کچھ لوگ اتنا پریشان ہوئے کہ اگر خلیفہ سوم کا گھر گھیر کر اتنے دنوں تک گھیرے رکھا کہ جب تک ان کا خاتمہ نہ کر دیا وہاں تک جانے کے لیے تیار نہ ہوئے. غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، جو مصر سے ایجپٹ سے آئے تھے اسی کام کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ اتنے دولت مند ہو چکے تھے کہ ان کی دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، کتنا کتنا دیا جائے. اتنے دولت، طلحہ و زبیر کتنے دولت مند ہو چکے تھے اسی تقسیم کے نتیجے میں. ایسے زمانے کو امیر المومنین اسلام کو کیا کرنا تھا؟ ایسے دور کو آ کر رسول اللہ کے دور میں تبدیل کرنا تھا، رسول اللہ کے دور کی طرف پلٹانا تھا. یہ کام امیر المومنین اسلام کا جو انجام پانا تھا. پہلے ہی دن جب امام کی حکومت قائم ہوئی، امام نے کہا کہ اب آواز دی، عمار یاسر کو بلایا، ابی ابن رافع کو بلایا، ابو حیثم طیحان کو بلایا، ان سب کو بلایا. آواز دی کہ سب کو بلاؤ، سارے مسلمانوں کو، جن کا بعض لوگ ایسے تھے جو ان کے نام دفتر میں تھا ہی نہیں، یعنی بعد میں آئے تھے، دوسرے ملک کے لوگ تھے، موالی لوگ تھے. موالی لوگ عام طور سے جو ایران کے لوگ گئے تھے مسلمان ہو کر، مثلا ان کا نام ہی دفتر میں، یہ بہت تھرڈ کلاس کے مسلمان ہیں، ان کو کیسے بیت المال دیا جائے. امام نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائے، جن کا نام دفتر میں ہو وہ بھی آئے، جن کا نام دفتر میں نہ ہو وہ سب آئے. پہلے مدینے سے شروع کیا، یہ قانون ہر جگہ کے لیے تھا. مدینے کے سارے مسلمان آ جائیں. سارے مسلمان آئے، ان لوگوں نے ان کو شمار کیا، شمار کر کے جا کر بیت المال کی دولت دیکھی، پھر اس کا اندازہ لگایا، اندازہ لگا کے یہاں تک پہنچے کہ ہر آدمی کو 3 درہم مل سکتا ہے. کتنا؟ 3 درہم ہر ایک کو مل سکتا ہے. اور یہ اعلان کر دیا گیا، سب کو 3 درہم دیے گئے. جن کو لاکھوں درہم ملا کرتے تھے ان کو جب 3 درہم ملے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اب دیکھیں فرق یہاں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. طلحہ و زبیر جنہوں نے سب سے پہلے آ کر امیر المومنین کی بیعت کی تھی، یعنی یہ 2 لوگ وہ تھے کہ جو اس بات کے امیدوار تھے کہ بیعت میری کی جائے، چونکہ خود کو بہت زیادہ بزرگ سمجھتے تھے. لیکن جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں سے کسی کا رخ میری طرف نہیں ہے، سب کا رخ امیر المومنین کی طرف ہے، کوئی میری طرف رخ نہیں کرتا. جو خلیفہ سوم کے قتل کرنے کے بعد ایک ہنگامہ سے ہو گیا تھا، کس کی بیعت کس کی بیعت، دیکھا کہ ہر ایک سے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں امیر المومنین پر. ان لوگوں کو پہلے یہ لگا تھا کہ شاید میری طرف بھی کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے تو ٹھیک ہے، پھر بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، پھر معاملہ کیا جائے گا. لیکن دیکھا کہ ان کی طرف کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اور عوام پہلے ہی سے جانتی تھی کہ اگر ان کو بیعت کی گئی تو وہی سلسلہ جاری رہے جو پہلے سے چل رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ میری بیعت کوئی کرنے کو تیار نہیں، تو دوڑے دوڑے آئے اور سب سے پہلے امام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. کیوں ہوں؟ میں بیعت کر لوں تاکہ اس کا نتیجہ ہمیں فوراً ملنا شروع ہو جائے. پہلے دن آ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ امام ہے؟ کہا ہاں امام ہے. کہا ملنا چاہتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے جا کے امام سے بات کرتے ہیں. ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ امام بیٹھے بیت المال کو تقسیم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کا حساب لگا رہے ہیں. اور امام نے گفتگو بھی نہیں کی، وہ آگر بیٹھے رہے. جب وہ سارا حساب ہو گیا تو امام دیکھا کہ امام نے شمع گل کر دی، جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، اور پھر دوسرا چراغ جلانے لگے. پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چراغ بجھا رہے ہیں، دوسرا چراغ جلا رہے ہیں. کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کا چراغ تھا. اب ہماری آپ کی پرسنل گفتگو ہے، اپنی گفتگو ہے، تو میں اپنا چراغ جلا رہا ہوں. ان کو لگا کہ فائدہ، جس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک آیا تھا بصرہ کا گورنر بننے کے لیے، ایک آیا تھا کوفے کے گورنری کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ آپ کی بیعت ہم لوگوں نے سب سے پہلے کی ہے تو کم سے کم اس کا اجر یہ ہونا چاہیے کہ بصرہ اور کوفے کی گورنری ہمیں دی جائے. لیکن جب چراغ بجھتے ہوئے دیکھا
تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اور پھر خدا حافظ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے، کہا کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جیسے ہی باہر نکلے امام نے کہا کہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ فتنہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور انہی لوگوں نے جا کر جنگ جمل بھڑکائی رسول اللہ کی زوجہ کو ساتھ میں لے کر۔ پوچھنے والے نے ابن عباس نے کہا کہ آپ ابھی سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا جرم کرنے سے پہلے ہمیں سزا نہیں دیا کرتے۔ یہ علی بن ابی طالب کی عدالت ہے، جرم کرنے سے پہلے امام کسی کو سزا نہیں دیتے۔ یہ لوگ آئے امام کے پاس 3 درہم والے، اب ان کو 3 درہم ملا ہے بہت سالوں کے بعد، 3 درہم ان کے ہاتھ پہ رکھا گیا۔ امام کے پاس آئے کہ امام امیر المومنین کے پاس، کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خلیفہ دوم کی سیرت کو توڑ دیا۔ یہ مشکل امام کو بار بار پیش آئی، کئی چیزوں سے امام نے شرح قاضی کو آ کر ہٹایا، کوفے کا قاضی تھا، لوگوں نے فریاد بلند کی، ارے خلیفہ دوم کے زمانے سے یہ قاضی تھا، خلیفہ دوم کے زمانے سے قاضی۔ اتنا فریاد بلند کی کہ امام کو روکنا پڑا۔ تراویح کے لیے آ کر روکنا چاہا، لوگوں نے اتنی فریاد، واہ عمرہ کی فریاد بلند کی، کہا ٹھیک ہے جو تمہیں کرنا ہو کرو، اگر تم ہی کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ یہ لوگ آئے، کہا کہ آپ نے خلیفہ دوم کی سیرت یاد دلائی آ کر کہ خلیفہ دوم اس طرح کیا کرتے تھے، ہمیں اتنی دولت دیتے تھے، اس طرح سے تقسیم کرتے تھے مال کو، سب خوش تھے، ہم سب لوگ خوش تھے، بڑے بڑے لوگ خوش تھے خلیفہ دوم سے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو امام نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، رسول اللہ کس طریقے سے بیت المال کو تقسیم کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ لوگوں کے درمیان میں برابر تقسیم نہیں کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے، رسول اللہ برابر تقسیم کرتے تھے۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا زیادہ بہتر ہے یا خلیفہ دوم کی سیرت پہ چلنا زیادہ بہتر ہے؟ وہ دو 4 کی بات ہے، کس کی سیرت پہ چلنا زیادہ بہتر ہے؟ کہا رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ 3 درہم بھی قبول نہیں، برداشت نہیں ہو رہے۔ 3 درہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت۔ دیکھا عزیزو، بہت مسئلہ مشکل ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کہہ بھی رہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر چلنا زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ ہاتھ میں جو 3 درہم نظر آ رہے ہیں اور ان کے غلام کے ہاتھ میں بھی 3 درہم نظر آ رہے ہیں، یہ قبول نہیں ہے، یہ دل نہیں مان رہا ہے۔ تو دوسری طریقے سے ہم وارد ہوئے، کہا کہ آخر لوگوں کی خدمات ہیں، بزرگوں کی خدمات، یہ لوگ بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہیں، کچھ نہیں کیا ہے، کوئی خدمت نہیں انجام دی ہے، ہم لوگوں نے جنگیں کی ہیں، تلواریں چلائی ہیں، خون بہایا ہے، خدمات انجام دی ہیں، بہت کچھ کیا ہے ہم نے، لوگوں کی خدمات کا تو اجر ملنا چاہیے۔ اب یہ نظریے کی بات ہے عزیزو، کچھ لوگ اپنی خدمات کا اجر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی خدمات کا اجر سکے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ نظر کا فرق ہے۔ جب وہ اس طریقے سے داخل ہوئے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کی سیرت تو زیادہ بہتر ہے، ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ کی سیرت، لیکن آخر بزرگ ہیں، ان کی خدمتیں ہیں، اتنا ان کا سابقہ ہے، کارنامہ ہے، پاس ماضی ہے ان کا۔ تو امام نے کیا جملہ کہا یہ بتاؤ کہ دین کے حق میں تمہاری خدمتیں زیادہ ہیں یا میری خدمتیں زیادہ ہیں؟ اسلام کی راہ میں تم نے زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں یا میں نے زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں؟ کیا کہ یا علی آپ نے زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں؟ تو فرمایا خدا کی قسم وہی 3 سکے جو سب کو ملے وہی مجھے بھی ملے، اس کے علاوہ مجھے بھی نہیں ملا۔ سیرت ہے امیر المومنین کی، سیرت ہی ہے۔ خدا کی قسم جو ایک معمولی مزدور کو 3 سکے ملے ہیں وہی 3 سکے علی ابن ابی طالب۔ جناب عقیل آئے، بہت پریشان تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو خود نہج البلاغہ میں جو پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے بچوں کی آنکھیں اندر جا رہی تھی بھوک کی وجہ سے، اس قدر بھوکے تھے، نہیں تھی غذا، کمی تھی، اور آگے کہا کہ مجھے کچھ دیں، نہیں تھا امیر المومنین کے پاس واقعاً کچھ نہیں تھا اپنا اس وقت، چونکہ بچا کے رکھنے والی ذات نہیں تھی امیر المومنین کی ذات۔ یہ سیرت کے اہم اصولوں میں سے یہ نہیں کہ امیر المومنین السلام کی انکم بہت کم تھی، نہیں، انکم بہت زیادہ تھی۔ یہ بھی پہلے عرض کیا جا چکا یہاں پر کہ اتنی زیادہ
انکم تھی امیر المومنین کی تمام کام کے باوجود کی 1000 غلاموں کو خرید کر امام نے آزاد کیا تھا، اور کتنوں کا پیٹ بھرا تھا، کتنوں کو رات کی تاریکی میں جسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آ کر مجھے دے کے چلا جاتا ہے۔ انکم بہت زیادہ تھی لیکن رہتا نہیں تھا، گھر پہ رکتا نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں ہے، کہا کہ ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ آپ دیں نا، مجھے کچھ دیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو اندر سے گئے، امام لوہا گرم کر کے لائے، واقعہ سنا ہوا، اور قریب کیا، بالکل قریب۔ امام فرماتے ہیں میں نے اتنا قریب کیا کہ جیسے عقیل جلنے لگے، یعنی اس کی حرارت عقیل کو محسوس ہونے۔ میرے بھائی کو، بڑے بھائی تھے جناب عقیل، کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، مجھے جلا رہے ہیں۔ کہا کہ اس آتش سے جلنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا جہنم کی آتش سے جلنا ہے، میں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ دوسری بار آئے، کہا میں 40,000 درہم کا مقروض ہوں، مجھے کچھ دیں۔ یہ فاصلہ الگ الگ وقت میں یہ واقعات پیش آئے۔ 40,000 درہم کا میں مقروض ہو چکا ہوں، آپ مجھے دیں۔ کہا ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں بعد جب تنخواہیں بٹیں گی تو اس وقت جو مجھے ملے گا وہ میں تمہیں سب دے دوں گا، جتنا میرا حصہ ہوگا وہ میں تمہیں سب دے دوں گا۔ کہ اتنے سے میرا کام کیا ہوگا، میں 40,000 درہم کا مقروض، اس سے تو میرا کام نہیں چلے گا۔ کہا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر میں حکومت نہ کر رہا ہوتا، حکومت میرے پاس نہ ہوتی تو میں جا کر زحمتیں کر کے کچھ اور کام کر کے تمہاری مدد کرتا، لیکن ابھی اسلامی اتنی بڑی حکومت کو ہمیں سنبھالنا ہے، تو میں آپ کو کچھ اور نہیں۔ کہا سارا بیت المال آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کہا کہ اے عقیل، وہ امانت جو مومنوں کی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اس میں میں خیانت کروں اور تمہیں دے دوں؟ اس میں سے میں تمہیں دے دوں؟ سب کو ایک نگاہ سے برابر، بالکل امام کی نگاہ یہ تھی۔ بس گفتگو میں تمام کرتا ہوں، ایک نگاہ سے قانون کے، حتیٰ عدالت میں، اب میں فرصت نہیں ہو پائے گی کہ اس پورے سیرت کو آ کر بیان کروں، صرف ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے پیش کرتا چلو، ایک چھوٹا واقعہ، ایک دو۔ عدالت میں امام ایک نگاہ سے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، آ کر 2 لوگ یہودی اور امام عدالت میں پیش ہوئے خلیفہ دوم کے زمانے میں۔ عدالت میں دونوں آئے اور خلیفہ دوم نے امام کو بلایا تو کہا یا ابا الحسن۔ عدالت کا لفظ بہت اچھا ہے، لیکن عدالت پر عمل کرنا، یا ابا الحسن۔ ابا الحسن ایک امام کی کنیت تھی، اور یہودی کو نام لے کے پکارا۔ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو خلیفہ دوم نے پوچھا کہ آپ کو عدالت میں آنا پڑا اس لیے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا؟ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ امام کو کورٹ میں آنا پڑا ہے، علی بن ابی طالب کو کورٹ میں داخل ہونا پڑا ہے، اس لیے امام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو عدالت میں آنا پڑا اس لیے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا؟ کہ نہیں، میرا چہرے کا رنگ اس لیے نہیں متغیر ہو رہا تھا، بلکہ میرے چہرے کا رنگ اس لیے متغیر ہو رہا تھا کہ تم نے مجھے ابا الحسن کنیت کے ساتھ، یعنی احترام کے ساتھ بلایا، اور یہودی کو فقط نام لے کے بلایا ہے۔ اور عدالت میں جب کوئی آیا تو اس کو ایک لقب سے، ایک طرح سے، اگر نام سے پکارنا ہے تو دونوں کو نام سے پکاریں، اگر احترام سے پکارنا ہے تو دونوں کو احترام سے پکاریں۔ اس قدر دقت تھی امیر المومنین کی عدالت کے میدان میں، ورنہ عدالت میں جانا خود اپنی حکومت کے زمانے میں، یہ آخری واقعہ خود اپنی حکومت کے زمانے میں، واقعہ آپ سنا ہوگا، حتماً آپ کا سنا ہوگا کہ نصرانی کو لے کے آئے امیر المومنین، اپنی حکومت، امام اتنی بڑی حکومت کے حاکم ہیں، اتنی بڑی حکومت کے حاکم لوگوں نے انتخاب کیا ہے، ورنہ اللہ نے پوری کائنات کا حاکم انتخاب کیا ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا حاکم دربار میں کورٹ میں آتے ہیں، شرح قاضی جیسا قاضی موجود ہے، ایک نصرانی اور دوسری طرف امام علیہ السلام، دونوں عدالت میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کس بات کا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ نصرانی کے ہاتھوں میں امام علیہ السلام کو اپنی زرہ نظر آئی، جو جسم پر لوہے کے لباس ہوتا تھا، جو پہنا جاتا تھا میدان جنگ میں، قیمتی لباس ہوتا تھا۔ البتہ اس لیے امام نہیں ہے کہ چونکہ بہت قیمتی ہے، چونکہ امام کا حق ہے، اور حق اپنا طلب کرنا ہر انسان کا حق ہوا کرتا ہے۔
دیکھا کہ نصرانی ذرا لیے بیچ رہا، کہا یہ تو میری ذرا ہے، تجھے کہاں مل گئی؟ کہا نہیں آپ کی ذرا نہیں ہے، میری ذرا ہے۔ کہا نہیں یہ میری ذرا ہے۔ کہا نہیں ہم عدالت میں جائیں گے، اور آپ کہیں گے میری ذرا ہے تو ہم عدالت میں گے۔ ٹھیک ہے چلو عدالت میں چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں عدالت میں۔ امام عدالت میں آ گئے، امام خود حاکم ہیں اور امام عدالت میں آ گئے۔ اگر پیش کیا گیا مقدمہ، کا بات کیا ہے، مقدمہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ میری ذرا ہے، اس ذرا کو نہ میں نے کسی کو ہدیہ دیا ہے نہ میں نے بیچا ہے، یعنی ابھی تک یہ میری ملکیت میں ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ اس ہاتھ نصرانی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ نصرانی نے کہا کہ نہیں یہ میری ذرا ہے، چونکہ دعویٰ امام کی طرف سے چلا، دلیل امام کو دینی تھی۔ قاضی نے کہا کہ آپ اپنی دلیل پیش کریں، گواہ لے کے آئیں گی آپ کی ذرا ہے، گواہ کوئی نہیں۔ ذرا کے لیے گواہ کہاں سے کوئی آئے؟ ذرا سب ایک جیسی ہوا کرتی ہے، کس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے؟ وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا جو گواہی دے۔ گواہی نہیں دی گئی امام کے خلاف، امام کی حکومت میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ذرا آپ کی۔ جو قانون یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا مدعی دلیل پیش کرے، اگر دلیل نہیں ہے تو جس کے ہاتھ میں مال ہے اسی کا سمجھا جائے گا، یہ قانون ہے۔ جس کے ہاتھ میں دولت ہے اسی کی سمجھی جائے گی۔ امام کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، فیصلہ ہوا کہ یہ ذرا اسی نصرانی کو دے دی جائے۔ نصرانی نے ذرا لی اور آگے بڑھا، وہ عدالت سے نکلتا جا رہا ہے لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا ہے، قدم اس کے باہر نکل رہے ہیں لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پھر واپس پلٹ آیا، اور واپس پلٹ کے آگے کہتا ہے کہ یہ طریقہ انبیاء کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نصرانی ہے یہ انداز کہ اتنی بڑی حکومت کا حاکم، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں سامنے ہے، اتنی بڑی حکومت کا حاکم خود آئے اور مقابلے میں اس کے ایک غیر مسلمان ہو، اور وہ غیر مسلمان اس فیصلے میں جیت بھی جائے اور حاکم کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے اور پھر بھی وہ خاموش رہے۔ یہ انداز فقط انبیاء کا انداز ہو سکتا ہے، یہ انداز کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ذرا بھی میں آپ کو واپس کرتا ہوں کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے، اور میں اسلام بھی لے آتا ہوں کہ آپ ہی حق ہے، دو کام ایک ساتھ کیے۔ ذرا بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور اسلام بھی لے آتا ہوں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر اسلام لے آیا تو تیرے اسلام لانے کا انعام یہ ہے کہ یہ ذرا بھی تیری، ذرا تو لے جا۔ بتایا کہ یہ ذرا جب آپ جنگ صفین میں جا رہے تھے، یہ ذرا اونٹ سے گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لیا تھا، ذرا آپ ہی کی ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ تھا کہ ایک اسلامی حکومت میں اتنے بڑے حاکم کے سامنے معمولی سا قاضی آ کر فیصلہ کرے، ابھی بھی اتنا ترقی کر لینے کے بعد مجرم سے مجرم حاکم کو اگر عدالت میں لانا ہوتا ہے تو انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی پرائم منسٹری کا زمانہ ختم ہو جائے، اس کے پریسیڈنٹ شپ کا زمانہ ختم ہو جائے۔ یہ تو واقعات سنتے ہیں پوری دنیا میں نا، کہ ابھی تو پریسیڈنٹ ہے، ابھی تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قانون آزاد ہے، سب کو قانون کے سامنے لایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں آتا۔ جب اس کی پریسیڈنٹ شپ کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، جب پرائم منسٹری کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر عدالت میں لا کے سارا جرم مجرم۔ لیکن یہاں پر خود امیر المومنین کا اپنا مال، اپنی دولت حکومت کے ہوتے ہوئے امام کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا، لیکن امام خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی عدالت، یہ علی ابن ابی طالب کی عدالت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑا دیر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگا ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال آیا ہے آج کی گفتگو سے، تو اس کو پہلے پوچھ لیتا ہوں میں۔ آگا بہت خوشی ہوئی امام علی علیہ السلام کی سیرت کو سن کر۔ آگے لکھا ہے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فالوور آف امام علی علیہ السلام
بٹ آج کے وقت میں اس سیرت کو کیسے اپنایا جائے، کیسے میں اپنی محنت کی کمائی غریبوں کو تقسیم کر دوں جبکہ میرے گھر میں بھی میری فیملی ہے اور بچے ہیں۔ جی، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کیے بغیر جا کر دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، بلکہ شاید پہلے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ رسول اللہ میں اس قدر جود تھا کہ اگر اپنا لباس بھی دے دیا فقیر کو، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہیں یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے نہیں کریں، نہ اپنے ہاتھ کو باندھے رکھیں نہ بالکل کھلا چھوڑ دیں، اس طرح نہیں آپ دیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے۔ یہاں پر جو دیا جانے کی بات ہوتی ہے، دینے کی بات جو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک عزت کی جو زندگی ہے اس عزت کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے البتہ دوسروں کو پھر بھی نگاہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اکثر جو انسان اگر فقط اپنی سہولتوں میں سے کچھ کمی پیدا کر دے تو دوسروں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو مشکل ہے وہ یہ کہ اتنا ہم نے اپنے آپ کو سہولتوں میں ڈال رکھا ہے کہ دوسروں کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ فقط انسان اپنی سہولتوں میں کمی کرنا شروع کر، اور بتائیں ائمہ علیہ السلام اپنی ضرورتوں میں سے بھی نکال کر دیا کرتے تھے۔ سر روٹی کھانا ایک روزے دار کی ضرورت ہے، لیکن امام وہ روٹی بھی اٹھا کر دے دیتے تھے، یہ ضرورت ہے۔ ایک دن نہیں دیتے تھے، 2 دن دیتے تھے، 3 دن دیتے تھے، لیکن آپ سے اتنا نہیں کہا جا رہا۔ اسی 45 نمبر خط میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ انکم لا تقدرون علی ذالک، میں جو کھاتا ہوں وہ تم نہیں کھا پاؤ گے۔ 45 نمبر خط کو پڑھیں انشاءاللہ، کہ مجھے معلوم ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں، جو غذا میں کھا پا رہا ہوں، وہ روٹیاں تم سے نہیں کھائی جائیں گی، وہ غذا تم سے نہیں کھائی جائے گی، لیکن عینونی بورع و اجتہاد، لیکن تم میری مدد کرو آ کر پاکیزگی کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، اجتہاد یعنی کوشش کے ذریعے سے امام کی مدد، امام کرے میری مدد، عینونی بورع و اجتہاد، 2-3 کلمے ہیں ابھی پھر وقت ہمارے ذہن میں نہیں۔ تو اس حد تک چاہیے کہ جتنا یہاں پہ تقاضا کی جا رہی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری ہوں، اپنی ایک عزت کی زندگی پیش کرے، اپنے بچوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنے فیملی کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے۔ لیکن جو سہولتوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے انسان، برباد کرتا ہے، وہ خرچ کرتے ایک مرتبہ نگاہ کر لے کہ دوسروں کی ضرورتیں بھی کچھ ہیں۔ ہماری سہولتوں میں ابھی دنیا کی زیادہ رقم جو خرچ ہو رہی ہے وہ لوگوں کی سہولتیں میں خرچ ہو رہی ہے، ضرورتوں میں نہیں خرچ ہو رہی ہے۔ واقعی ضرورتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ مغربی دنیا کے لوگ اگر اپنی سہولتوں کو تھوڑا کم کر دیں تو افریقہ کے بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی، اور یہ اپنی سہولتیں جو اگر انجام دیتے ہیں وہ بھی افریقہ ہی سے دولت لے کے جاتے ہیں، مال انہی کا چھین کے لے کے جاتے ہیں، دولت انہی کی اٹھا کے لے جاتے ہیں، پورا جہاز بھر بھر کے سونا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں افریقہ سے، اور وہی سونا نکالنے والے لوگ بھوکے ہوتے ہیں۔ دوپہر میں اگر کھانا مل گیا تو شام کو نہیں مل رہا ہے، شام کو مل گیا تو دوپہر میں نہیں مل رہا ہے، روٹیاں مہینوں تک نہیں ملتی۔ تو زیادہ مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ انسان کے سہولت میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا اور سہولت کی عادت کر لینا۔ دسترخوان پہ 10 غذائیں 4 غذائیں نہ ہوں تب تک انسان کو تسلی نہیں ہوتی کہ کیا 2 کھانا رکھا ہوا ہے، کون سا کھانا ہے۔ یعنی یہ کہ اپنے کو آپ کو سہولت کا عادی بنا لیا۔ ضرورت ہماری اتنی نہیں، واقعاً وہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اس کے پہلے کہ ہم لوگ اگلے سوال کی طرف آگے بڑھے، ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے۔ جس طرح ہم لوگ یہ سوالات کا سلسلہ چلا رہے ہیں، آقا کو سوال پوچھ رہے ہیں، سوالات لگاتار آ رہے ہیں میرے پاس۔ کچھ جوانوں نے یہ پیشکش کی ہے ٹرسٹ کو اور انتظامیہ کو کہ جس طرح سوال ہم لوگ پوچھ رہے ہیں اس طرح آقا بھی ہم کو سوال پوچھے، تو اس کو ایک پروگرام کی شکل دی گئی ہے، اور آخری دن آقا جو ہے خود اپنی طرف سے لیکچر میں جو باتیں ہو رہی ہے اس پہ کچھ سوالات لوگوں سے پوچھیں گے، اور کوئی بھی جو آنسر دے گا ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ مقصد انعام دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور جو چیزیں بولی جا رہی ہے اس کو ٹھیک سے اگر چاہیے تو نوٹ کر لیں، یا چاہیے تو اپنے گھر پہ دیکھیں ٹی وی پر، یا انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے ساری لیکچرز، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بار، اور انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔
آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آگا ایک سوال اس طرح سے ہے کہ کچھ واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہم نے ہمارے بچپن میں یہ واقعہ سنا ہے. میں واقعہ پڑھ دیتا ہوں. امام علی علیہ السلام کے وقت میں ایک شخص امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا. وہ امام کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگا. مثلا سوکھی روٹی کھانا, کپڑے بھی بالکل غریبوں کی طرح پہننا. امام نے اس شخص سے کہا کہ یہ ساری سختیاں ہمارے لیے ہے, تم ہماری زندگی فالو نہیں کر سکتے. یہاں پہ ختم. آگے لکھا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ امام نے اس شخص سے یہ ساری چیزیں کہی, اور اگر کہی تو پھر امام کی سیرت پہ چلنے کا جو ہم درس حاصل کر رہے ہیں وہ پھر کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. شروع کا واقعہ صحیح ہے, یہ نہج البلاغہ ہی میں موجود ہے, امام نے خود اس کو بیان کیا ہے, لیکن بعد کا جو جملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ واقعہ صحیح ہے کہ ایک شخص آیا, عاصم نام ہے اس کا, اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ میرا بھائی وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا کر صرف عبادتیں کر رہا ہے. نہ یہ کہ امام کو فالو کر رہا تھا, مشکل یہی ہے, وہ امام کو فالو نہیں کر رہا تھا بلکہ امام کے خلاف جا رہا تھا. کبھی کبھی اس طریقے سے, یا تو نہ سمجھنے کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, وہ امام کو بالکل فالو نہیں کر رہا تھا, وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادتیں کر رہا تھا, تصوف کی طرف جا رہا تھا, رہبانیت کی طرف جا رہا تھا, کرسچینٹی کے تقویٰ کی طرف جا رہا تھا, ہندوازم اور بدھزم کے تقویٰ کی طرف جا رہا تھا, اور ذمہ داریاں سب بھول گیا تھا. تو اس نے آ کر کہا کہ میرا بھائی ایسا کر رہا ہے. یعنی پہلے امام اس کے گھر میں گئے, دیکھا بہت بڑا سا گھر ہے. یہ واقعہ تھوڑا مفصل ہے نہج البلاغہ میں, اچھا ہے کہ یہ پڑھا جائے اچھے طریقے سے, دقت سے پڑھا جائے. کہا کہ تمہارا گھر تو بہت بڑا سا ہے اور تم بڑے گھر کے آخرت میں زیادہ محتاج ہو. پھر امام نے منع نہیں کیا کہ تمہارا گھر بڑا نہیں ہو, بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر اس گھر سے اچھے کام انجام دیے جائیں تو آخرت میں بھی تم اس طرح بڑے گھر کے وارث بن سکتے ہو. دیکھیں کتنی باریکی ہے. پہلے ایک مرتبہ متوجہ کہ ایک گھر بڑا ہے, گھر تمہارا بڑا ہے, یعنی متوجہ ہو کہ گھر بڑا ہے تو شاید کہیں ایسا تو نہیں کسی دوسروں کی ضرورتیں اس میں استعمال ہو گئی ہیں. پھر اگر صحیح طریقے سے یہ بڑا گھر بنا ہوا ہے تو اس بڑے گھر سے اگر خیرات انجام دیے جائیں, نیک کام انجام دیے جائیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں, تو یہی اسی طریقے کا بڑا گھر, بڑے گھر کا مستحق جو ہے آخرت میں بھی تم بن سکتے ہو. یہ سلسلہ تمہارا جاری رہ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دنیا میں بڑا گھر ہوگا تو آخرت میں گھر تمہارا چھین لیا جائے گی. عام طور سے تصور یہ ہے, امام نے یہ نہیں پیش کیا. جب یہ بات امام کہہ چکے تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بیٹھا خالی عبادت کرتا رہتا ہے, نماز روزے کرتا رہتا ہے, آپ اسے کچھ کہیں. امام گئے اور امام نے جا کے اس کو ڈانٹا. یہ مسئلہ یہاں پہ تھا کہ یہاں پر امام نے فرمایا, یہ نہیں امام نے کہا, یہ جملہ مناسب نہیں تھا, یعنی شاید دقت نہیں کی لکھنے والے نے سوال. امام نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی ایسی ہو سکتا ہے انہوں نے نقل صحیح نہیں کیا ہو. ہاں ہو سکتا ہے کسی جس سے انہوں نے سنا ہو یا وہ بات محفوظ نہیں رہی ہو. تو امام نے کہا کہ اس سے جا کے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو, یہ کون سی زندگی تم نے شروع کی ہے, اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. وہ رہبانیت کو فالو کر رہا تھا, کرسچینٹی کی تقویٰ کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا. کہا کہ اگر یہی تھا تو رسول اللہ کی زندگی ایسی نہیں تھی, رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کے نہیں عبادتیں کرتے تھے, رسول اللہ ساری ذمہ داریوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ عبادت انجام دیتے تھے. اس نے اب سوال کیا کہ آپ کی زندگی تو, آپ بھی تو بھوکے رہتے ہیں, آپ بھی تو کم کھاتے ہیں, آپ بھی تو معمولی لباس پہنتے ہیں. تو وہاں پر امام نے جملہ فرمایا کہ ایک حاکم میں اور ایک عوام میں, امام کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو امام کی حیثیت سے ہر امت کو فالو کرنا ہے امام کو, لیکن حاکم میں اور عوام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حاکم کو, اسلامی حکومت کے حاکم کو چاہیے ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ کو اور اپنے لیول کو اتنا نیچے رکھے کہ جو اس معاشرے کے کمترین انسان کی حالت ہو. یہ سب کو نہیں کہا گیا ہے, یہ سب کو نہیں امام نے کہا ہے. امامت کے لحاظ سے پوری سیرت کے امام کو فالو کرنا ہے, لیکن حاکم کی جو سیرت ہوتی حکومت کے لحاظ سے, حکومت میں اور عوام میں یہاں پہ یہ فرق ہو جاتا ہے
کہ حاکم اپنے آپ کو سب سے نچلی سطح پہ رکھے، تاکہ نچلی سطح کا انسان بھی اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ ہمارا حاکم بھی ایسی زندگی گزار رہا ہے، اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو وہاں پر امام نے فرق کیا کہ میں حاکم ہوں تمہارا، مجھے ابھی ہم یہاں کہا کہ میں حاکم ہوں، یعنی لوگوں کے ذہن میں میں حاکم ہوں تو مجھے بنگلہ ہونا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے۔ اسلامی حکومت میں حاکم ہونا یعنی کیا؟ یعنی سب سے نچلی سطح پہ ہمیں رہنا چاہیے۔ یہاں پر امام نے فرق بتایا کہ حکومت میں اور حاکم میں اور عوام میں یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ہاں وہ جو واقعہ وہ بالکل جو ہے غلط نتیجہ لیا گیا ہے، فالو کرنا اصل میں امام کو فالو ہی نہیں کر رہا ہے، وہ امام کے خلاف جا رہا ہے۔ صرف ایک مسئلے میں اس نے آ کر امام سے ظاہری طور پہ کہنا چاہا کہ آپ اس طریقے کی زندگی گزاریں، تو امام نے فرق بتایا۔ شکریہ آگا۔ میں ایڈریس ڈھونڈ رہا تھا، انشاءاللہ مل جائے گا، آپ نظر البلاغہ میں جا کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور بھی میں تھوڑی دیر میں اگر جس کو چاہیے تو بعد میں دیکھ کے ہم بتا بھی دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ آگا جلدی دو سوال پوچھ لیتا ہوں، وقت بھی کافی گزر چکا ہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ نے کچھ بیان کیا تھا 2-3 دن پہلے غالباً، کیونکہ یہ میسج 2-3 دن پہلے کا ہے۔ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود محرم نامحرم میوزک وغیرہ کا خیال نہیں کرتے، کیا ان سے ہم اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں؟ دینی تعلیم کی بات ہے میرے ساتھ۔ یہ واقعہ پہلے، یہ جملہ پہلے پیش کیا گیا کہ کچھ چیزیں فقط علم ہے، فقط نالج ہے، فقط انفارمیشن ہے، فقط مسائل ہیں، یعنی یہی انفارمیشن وغیرہ چیزیں، حکمت کی باتیں ہوں۔ وہاں پہ کہا گیا کہ علم لینے کے لیے آپ کہیں بھی جائیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، علم لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لگ رہا ہے کہ انسان کو کہ اس استاد کے پاس جانے سے ہمارے بچے کا پورا نظریہ تبدیل ہو جائے گا، پوری آئیڈیالوجی تبدیل ہو جائے گی، تو وہاں پر پرہیز کرنا ہے، چونکہ بچانا ہے اپنے بچے کو۔ تو دیکھنا پڑے گا کس انسان کے اوپر کتنا کیا پڑھا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے اس بچے کے اوپر کتنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے فیصلہ کرنے، کوئی ایک فیصلہ صریح نہیں یہ کیا۔ سوال میرے خیال میں اگر اس میں دینی تعلیم کے بارے میں زیادہ پوچھا ہے، مطلب ظاہر دینی تعلیم میں تو مشکل ہے نا کہ ایسا انسان کی جو دین کی رعایت نہیں کر رہا ہو تو وہ دین کی تعلیم کیا دے گا؟ جی یعنی فقط زبان سے دے گا نا۔ جی اگر فقط زبان سے دین کی تعلیم دے گا تو بچے خالی وقت ضائع، چونکہ اثر تو ہوگا نہیں۔ جی تو یہ طے ہے کہ جو چیز فقط زبان سے کہی جائے اس کا اثر نہیں ہوتا، جو فعل وہ خود انجام دے رہا ہے اس کے خلاف اگر آگے تعلیم دے تو بچے پہ اثر تو اس کا ہونے والا نہیں، فقط کیا ہوگا، آپ کا پیسہ جائے گا، بچے کا وقت جائے گا۔ جی لہذا ایسے آدمی سے تعلیم دی جائے گی جو اگر اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے تعلیم دے تو اس کا اثر ہوگا اور وہ مفید ہوگی۔ لہذا ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں جس کا اثر ہی نہیں پڑنے والا۔ جی آگا شکریہ۔ آج کا آخری سوال، جنگ احد میں رسول خدا نے ایک شخص کو کتا کہہ کر ایڈریس کیا تھا، تو کیا یہ عزت خلاف عمل نہیں ہے؟ جنگ احد میں نہیں بلکہ جنگ خندق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور البتہ یہ پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ عزت ہر انسان کی عزت ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کا دشمن بن کر میدان جنگ میں آ کر خاتمے کے لیے، ایک ہے اللہ کے دین کو نہیں مانتا لیکن وہ دشمن نہیں ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے لیکن اللہ کے دین کو ختم کرنا نہیں چاہتے، دشمن بھی نہیں ہے، وہ اسلامی حکومت میں ہوا کرتے تھے، ان کا پورا احترام تھا، ان کو اہل کتاب کہتے تھے، ذمی لوگ کہتے تھے۔ ذمی یعنی یہ یہودی نصرانی تھے جو اللہ کے دین کو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن اسلامی حکومت میں ان کا مال، دولت، عزت، آبرو، ناموس سب کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور آج بھی اسلامی حکومت کہیں پہ ہے تو ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے مال، دولت، عزت، ناموس سب کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ کہ جو اسلام کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے جائیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، اب ان کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، واقعی وہ عزت کے لائق نہیں، ان کا کوئی احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ اور یہ جملہ جو رسول اللہ نے فرمایا من لحاظ الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا، وہ عمرو ابن عبدود ہے، کہ جو آیا ہی اس مقصد سے ہے کہ آج اس جنگ خندق میں رسول اللہ کا بھی خاتمہ کرنا ہے، تمام مسلمانوں کا خاتمہ کرنا، آج سے اسلام کا خاتمہ ہے۔ اس نیت کے ساتھ تمام لشکر کو اکٹھا کر کے یہودی، کافر، مختلف قبیلے کے لوگ پہلی مرتبہ
شاید یہ آپ نے بات نہیں سنی ہو کبھی کہ پوری عرب کی سرزمین پر پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا. عرب کی سرزمین پہ اتنا بڑا لشکر کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. پہلی مرتبہ جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر آیا تھا تاکہ یہ تھوڑے سے مسلمان اور ان کا خاتمہ ہی کر دینا ہے. تو اس نیت سے کوئی آیا اللہ کے دین کا خاتمہ کرنے کے لیے تو وہ حقیقت میں کتا ہے, وہ تحقیر نہیں ہے رسول اللہ کر رہے ہیں, وہ کتے سے بھی بدتر ہے. وہ تو عزت دی گئی, اس کا نام کتے کے نام سے دیا گیا. واقعی رسول اللہ نے اس کو عزت دی ہے. اور آ کر وہ صرف جنگ کرنے نہیں آیا, آ کر بدتمیزی کر رہا ہے, آ کر توہین کر رہا ہے, آ کر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم کیسی جنت کی باتیں کرتے تھے, آؤ جنت میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں, آؤ میری تلوار کے سامنے آؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں. آ کر اس طریقے سے بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ نے جملہ فرمایا, وہاں پہ عرض کیا کہ اسلام کی سیرت میں نہایت جہاں انسان کا احترام ہے, وہیں پہ اگر دشمن مقابلے میں آیا تھا جنگ کرنے کے لیے تو وہاں پر پھر وہی تلوار جو رسول اللہ کی بھی ہوتی تھی اور امیر المومنین کی ہوتی تھی. الحمدللہ رب العالمین.